صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استخارہ کے بارے میں اکثر احباب پوچھتے ہیں، تو استخارہ کے بارے میں مختصر یہ بات ذہن کے اندر رکھیے گا کہ پیارے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو استخارہ کی دعا اس طرح سکھایا کرتے تھے جس طرح قرآن پاک کی کوئی سورت سکھاتی ہے، یعنی اتنے اہتمام سے سکھایا کرتے تھے۔ استخارہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک مشورہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی ایک دعا اور التجا کو رکھنا ہے، آہوزاری کو رکھنا ہے، اپنی ضرورت کو رکھنا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ استخارہ خود کرنا چاہیے، یہ کروانا نہیں چاہیے۔ بڑے عامل بیٹھے ہوتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ اس طرح اخبارات میں اشتہارات وغیرہ آتے ہیں استخارہ کروائیں، تو یہ استخارہ کروانا کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں ملتا کہ آپ علیہ السلام صحابہ کرام کا کوئی استخارہ کیا کرتے تھے، بلکہ صحابہ کرام کو سکھایا کرتے تھے۔ تو استخارہ کی دعا جو ہے وہ احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اور یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی رات اور دن کوئی وقت متعین نہیں ہے کہ رات کو ہی کی جائے، دن میں بھی استخارہ کیا جا سکتا ہے۔ 2 رکعت جو ہے نوافل ادا کریں، اللہ رب العزت کے حضور اپنی حاجت رکھیں، توبہ کریں، استغفار کریں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ دعا کریں جو حدیث مبارکہ میں ہے، اور اس میں واضح طور پہ ذکر کیا گیا ہے کہ اپنی اس حاجت کو اور اپنی اس ضرورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھنا ہے۔ پھر بعض لوگوں کے ذہن میں کہ خواب کا آنا ضروری ہے، کہ خواب کا آنا ضروری نہیں ہے، دل مطمئن ہو گیا ہے، دل کے اندر ایک سکون آ گیا ہے تو وہ عمل کر گزریں۔ اور بعض علماء تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ بس یہ استخارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی اس درخواست کو اور حاجت کو رکھ دینا ہے، لہٰذا جس چیز کے بارے میں استخارہ کیا ہے، شادی کے بارے میں استخارہ کیا ہے، کاروبار کے بارے میں کیا ہے، کہیں آنے جانے کسی اور معاملے کے اندر استخارہ کیا ہے، تو بس وہ اللہ کے حوالے کر دیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بضرور انشاءاللہ العزیز اس بندے کے حق میں بہتر فرمائیں گے، اگرچہ وہ بندہ اس چیز کو نہ سمجھ سکے۔ دیکھیں بسا اوقات ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں کہ ایک بندہ اپنے حق میں کسی چیز کو برا جان رہا ہوتا ہے لیکن اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے، قرآن پاک نے بھی اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ اور بسا اوقات وہ کسی چیز کو بہتر جان رہا ہوتا ہے، اس کے حق میں بری ہوتی ہے۔ تو استخارہ اللہ کے حضور اپنی حاجت کو رکھ دینا ہے، اب بندہ مطمئن ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں خیر والا معاملہ کریں گے۔ بادشاہ کا ایک وزیر تھا، وہ اکثر کہا کرتا تھا ہر معاملے کے اندر کہ جو بھی کام ہوتا ہے وہ بہتر ہی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی حکمت ہوتی ہے۔ تو ایک دن بادشاہ کی انگلی زخمی ہو گئی، تو بادشاہ نے جب اس کو محسوس کیا، دکھ درد بھی ہو رہا تھا، تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت اس میں بھی کوئی بہتری اور حکمت ہی ہوگی۔ بادشاہ کو آگے غصہ آیا ہوا تھا، اس نے وزیر کو جیل کے اندر بند کروا دیا کہ ایک تو مجھے تکلیف پہنچی ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ بہتر ہی ہوا ہے۔ اب بادشاہ شکار کے لیے نکلا، شکار کرتے کرتے سپاہیوں سے الگ جدا ہو گیا، دور چلا گیا اپنے علاقے سے جنگل میں، تو وہاں کہیں جنگلیوں کے ہاتھ لگ گیا، تو وہ اسے لے گئے ہیں اس کی بلی دینے کے لیے، جس کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اس کے سامنے۔ تو اب وہ بلی دینے لگے تو جو ان کے رہنما تھے انہوں نے دیکھا بادشاہ کی تو انگلی زخمی ہے، انہوں نے کہا جو ہے زخمی انگلی والا یا زخم لگا ہوا وہ کسی کو تو وہ تو بلی نہیں چڑھ سکتا، لہٰذا اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اب بادشاہ کو چھوڑ دیا گیا، بادشاہ واپس آیا اور وزیر کو رہا کیا اور کہا واقعی ہر کام میں اللہ کی حکمت ہے۔ اچھا یہ بتاؤ تم جو جیل میں چلے گئے تھے اس میں کیا حکمت ہے؟ تو میری تو انگلی زخمی ہو گئی، میں بچ گیا۔ تو وزیر نے کہا حضرت اس میں بھی حکمت ہے کہ اگر میں آپ کے ساتھ ہوتا تو میں نے تو آپ کا ساتھ چھوڑنا ہی نہیں تھا اور میں نے آپ کے ساتھ ہی رہنا تھا، تو اگر میں ہوتا تو آج میری بلی چڑھ جانی تھی۔ یہ ایک حکایت ہے سمجھانے کے لیے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی کرتے ہیں بہتر کے لیے کرتے ہیں، اور خاص کر اللہ تعالیٰ سے مشورہ لیا جائے اور اللہ کے سامنے اپنی حاجت اور ضرورت رکھی جائے، اور جو پیارے آقا کریم علیہ السلام نے خاص کر سکھائی ہے تو اسے اللہ کے سپرد کر کے وہ کاروبار وہ معاملہ جو بھی ہے وہ کر لینا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ اس میں بہتریاں فرمائیں گے، اگرچہ ہم ان کو فی الوقت نہ سمجھ سکیں۔ تو انشاءاللہ العزیز استخارہ کے بارے میں تفصیلی ویڈیو بھی انشاءاللہ العزیز ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔